السلام علیکم ویورز، میں آج آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں مسٹر حسن مقصود سے، جو سی ای او ہیں BCM مینجمنٹ کیپٹل کمپنی کے. جو لوگ اپنے فنڈز کو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں آن لائن ٹریڈنگ میں، تو ان کے لیے کیا ایسی ایڈوائزز ہیں جو ان کے لیے بڑی افیکٹو ہو، بینیفیشیل ہو. سر پہلے تو یہ بتائیں کہ جو لوگ اپنے فنڈز انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنا جو وہ کیپٹل مینجمنٹ فرم ہے اس کی سلیکشن کیا ہونی چاہیے، اور کس طریقے سے ان کو یہ چیز کا آئیڈیا ہو سکے کہ یہ فرم کے پاس یہ سرٹیفکیشنز ہیں تو یہ فرم ٹھیک ہے، ہم اس کے تھرو ٹریڈ کر سکتے ہیں. بینگ پاکستانی ایک میرا اعتراض ہے، اور میں خود بھی اس میں شامل ہوں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں آؤٹ آف دس میں پاکستانی نہیں ہوں کہ میں کوئی اور ہوں. تو میں یہ بحیثیت قوم ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اچھے ریسرچر نہیں ہیں. ریسرچ ہمارے پاس سے بھی ہو کے نہیں گزری. ہمیں اسکول کالج یونیورسٹیوں میں اچھی رٹا لگانا، کریمنگ کرنا، ویکیپیڈیا کا چھاپا لگانا، اسائنمنٹ اس طرح بنانا وہ سکھایا گیا. یقین مانیں کہ ہمیں ریسرچ کبھی نہ سکھائی گئی، اور نہ ہی ہم نے کبھی کوشش کی ہے کہ یہ ریسرچ ہوتی کیا. تو اور جبکہ بینگ اے مسلم ہمارے پر اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ حکم ہے کہ اے ایمان والو غور و فکر کرو. ہم نے ایک آئی فون لینا ہو نا تو ہم دکاندار کا سر کھا دیں گے. سر وارنٹی کیا ہے، گارنٹی کیا ہے، سر یہ کیا ہے، سر وہ کیا ہے، سر فلانا کیا ہے، یہ کیا ہے، سر اوریجنل ہے کہ نہیں، یہ مطلب 100 طرح کی. ایک 3-4 لاکھ کی آئٹم لیتے وقت ہمارے سوال اتنے زیادہ ہوتے ہیں. لیکن وہی قوم جب پیسہ فنڈ کی بات کرتی ہے، جب کوئی انویسٹمنٹ کی بات کرتی ہے، تو پراپرٹی ڈیلروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جن کی تعلیم میٹرک بھی نہیں ہوتی، یا وہ کسی 2 نمبر بندے کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، یا کسی ڈبل شاہ کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، یا کسی پونزی اسکیم کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. وہ یہ جو بھی کہتے ہیں جی میں آپ کو پروفٹ بنا دیتا ہوں. کبھی اسے پوچھا بھی ہے کہ بھائی کیسے بناؤ گے؟ چلو بتا ہی دو نا، تم ڈبل کیسے کرو گے؟ تمہارے پاس کیا روڈ میپ ہے؟ کیا تم فائنینس کے بندے ہو؟ تمہیں اکانومیٹرکس آتی ہے؟ تم کیسے ڈبل کر سکتے ہو؟ کیسے ضرب تقسیمیں کر سکتے ہو؟ نہیں پوچھیں گے. تب کیا کدھر جاتی ہے اس قوم کی جو ہے نا، وہ جو آئی فون لیتے وقت، ایک نوکیا کا بھی فون لیتے وقت انہیں جو 10,000 کویسچن پوچھ مارتی ہے، پھر بھی کہتے ہیں نہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی، ریٹ کم کریں. اتنی نیگوشیشن بھی آتی ہے اس کو. لیکن پیسے دیتے وقت، انویسٹمنٹ دیتے وقت یہ صحیح غلط نہیں دیکھتے. کیوں؟ کیونکہ لالچ آ جاتا ہے. جہاں پہ لالچ آ جائے گا وہاں پہ آپ انویسٹمنٹ اپنی ڈبو دیں. ہمیشہ جب بھی کسی سیکٹر کو چوز کرنا ہے، جب بھی کسی کمپنی کو چوز کرنا ہے جو آپ کو سبز باغ دکھا رہی ہے، گاڑیاں بنگلے دکھا رہی ہے، جو آپ کو اکثر سوشل میڈیا ایڈ پہ یہی کچھ ہو رہا ہے، یہ میں نے یہ فلاں کمپنی کی میں نے وہ ٹریڈنگ کر کے میں نے وہاں سے یہ گاڑی فارچونر بنا لی ہے، میں نے یہ کر لیا، میں نے بنگلہ بنا لیا ہے، میں جہاز پہ پھر رہا ہوں. یہ دکھا کے یہ سارے سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں. یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ انفلوئنس کرتے ہیں، پیسے لے کے یہ لوگ بولتے ہیں. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کل کو پیسہ آپ کا ڈوب جاتا ہے تو کیا آپ کسی سوشل میڈیا والے کو جا کے کہیں گے جی بھائی تو نے کہا تھا ادھر انویسٹ کر، وہ کہے گا بھائی مجھے تو پیسہ ملے تھا. ٹھیک. تو ریسرچ کیا کرنی ہے؟ سرٹیفکیشن. کوئی کمپنی جو آپ کو انویسٹمنٹ کا کہتی ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ درجنوں سرٹیفکیٹس یہاں پہ لگے ہوئے ہیں. ہم نے آپ کو فائنینشیل پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کی ہیں، SCCP کی ہیں. اب بتائیں کہ بڑا اچھا سلیکشن آف جو ٹریڈنگ آن لائن ٹریڈنگ فرم ہے جیسے آپ کی کیپٹل مینجمنٹ ہے، اس حوالے سے آپ نے بتا دی کہ یہ سرٹیفکیشنز بڑی ضروری ہیں. اب سیکنڈ اب ہم ایڈوائز کریں کہ جو بندہ اس میں بالکل نیا ہے اور جس کے پاس ریزنیبل فنڈز ہیں، تو اس کو سٹارٹنگ کتنی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے؟ ہم ایک مڈل کیٹر کو کر رہے ہیں. دیکھیں، جب آپ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کی بات کرتے ہیں تو جو منیمم اکاؤنٹ ہے وہ 25,000 سے بھی اوپن ہوتا ہے. لیکن میں یہ ریکمینڈ نہیں کرتا کیونکہ ہماری کرنسی بڑی ڈی ویلیو ہو گئی ہے لاسٹ فیو منتھس کے اندر. تو ڈیفینیٹلی اب 25,000 روپیہ کا آپ کا وہ تقریباً وہ $100 بھی نہیں پورا بنتا. تو آپ $100 میں کیا لیں گے اور کیا بیچیں گے؟ تو وہ ایک طرح کی، کیونکہ یہ مارجنل مارکیٹ ہے، مارجنل ٹریڈنگ ہے، اس میں رسک انوالو ہوتا ہے. تو آپ اگر بہت تھوڑی اماؤنٹ کے ساتھ اگر آپ کام کرتے ہیں تو وہ رسک بہت زیادہ ہے. اگر آپ ایٹ لیسٹ اگر آپ نے بہت تھوڑی بھی اماؤنٹ سے کام کرنا ہے تو کم سے کم 1 لاکھ روپیز، 1 لاکھ پاکستانی PKR کی بات کر رہا ہوں، کم سے کم اتنا فنڈ جو ہو
کہ آپ کچھ لے بھی سکیں, خرید بھی سکیں اور بیچ بھی سکیں. ٹھیک ہے. تو 1 لاکھ سے نیچے کا اکاؤنٹ میں ریکمینڈ نہیں کرتا. بہت سے ایسے بزنسز ہیں جس میں آپ پیسے انویسٹ کرتے ہیں, آپ ارن کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل میں کسی کار ڈیلر کے پاس جاتا ہوں, میں کہتا ہوں یار میرے پاس پیسے ہیں, وہ کہتے ہیں گاڑی لے لو, اس کا اون یہ چل رہا ہے. مطلب ہر طرح جہاں جہاں آپ انویسٹ کرتے ہیں کوئی نہ کوئی آپ کو ارننگ آپ کی ہوتی ہے. تو آپ اپنے اس جو آپ کا یہ جو آپ کی انڈسٹری ہے کیپٹل مینجمنٹ, اس میں آپ کی کیا ایڈوائس ہے کہ اس میں ہمیں اپنے پیسے کیوں انویسٹ لازمی کرنے چاہیے؟ آپ کے پاس اس انڈسٹری کے علاوہ کوئی اور آپشن بچی ہی نہیں ہے پاکستان میں. چلیں ہم آپ اس کے اوپر تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. جی کریں. اگر آپ ہمارے پاکستان میں ایک بہت اچھا کانسیپٹ یہ چلتا تھا کہ کبھی کہ ریئل اسٹیٹ ایک اچھا سیکٹر مانا جاتا تھا, لوگ لانگ ٹرم اس میں انویسٹمنٹ کر چھوڑتے تھے. تو کیونکہ پاکستانی کرنسی بھی ڈیپریشیٹ ہوتی ہے, لینڈ ویلیو بڑھ جاتی ہے لینڈ, تو آہستہ آہستہ وہ کل کو 5-10 سال بعد وہ جو ہے وہ لینڈ آپ کو اچھا پیسے دے جاتی تھی. لیکن اگر آپ اس لینڈ کو اور آج پاکستان کی جو منی ڈیپریسیشن ہے اس کو دیکھیں تو آپ حقیقت میں کما نہیں رہے ہوتے, آپ لوزر ہی ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ شارٹ ٹرم کے اندر آپ جانا چاہتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں, تو شارٹ ٹرم میں پرابلم یہ آتی ہے کہ یہ لیکوڈیٹی ایشوز آج کل آ رہے ہیں. ریئل اسٹیٹ میں کام بالکل نہیں ہے, انویسٹر طبقہ رو رہا ہے. اب ایک پچھلے دنوں میرے پاس ایک صاحب تھے آئے ہوئے, 80 کروڑ روپے کی ان کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے پلاٹوں کے اندر, اور ان کی بیوی بیمار تھی, ان کے آپریشن کے لیے کچھ فنڈس چاہیے تھے, اور وہ بیچنا چاہ رہے تھے اپنے پلاٹ لیکن بک نہیں پا رہے تھے. تو اب آپ کوئی بھی ہاسپٹل آپ کی فائل دیکھ کے تو آپ کو ایڈمٹ نہیں کرے گا, وہ تو آپ سے کیش لے گا, ہارڈ کیش. تو لیکوڈیٹی پرابلم جہاں پہ آ جائے جس سیکٹر کے اندر, وہ سیکٹر فیزیبل نہیں رہتا. اور اگر آپ نے لانگ ٹرم کے لیے پلان کر کے چھوڑا ہوا ہے تو جتنی آپ کا روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے, تو اگر آپ کے وہ اگر 10 لاکھ والا پلاٹ جو ہے نا وہ 30 لاکھ میں بک بھی جاتا ہے کل کو, تو حقیقت میں آپ نے کچھ کمایا نہیں ہے, آپ بس کہ آپ نے انفلیشن ہی پوری کی. اور آپ نے دیکھا کہ کرونا کے اندر بزنس وہی سروائیو کیے کہ جو آن لائن کے ساتھ منسلک تھے. بالکل بالکل. آنے والا دور ہے وہ ورچوئل دور ہے, آن لائن دور ہے. فزیکل بزنسز بہت حد تک کم ہو جائیں گے. تو آپ کے پاس آپشن بچتی ہی نہیں ہے کوئی. آن لائن فیلڈ ایک بہت بڑا سمندر ہے, دنیا اس میں کنورٹ ہو رہی ہے, دنیا اس سے آگے جا رہی ہے. بہت سے لوگ ڈفرینٹ طرح کی جابس کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے بزنس کر رہے ہوتے ہیں, فل ٹائم جاب جس کو ہم بولتے ہیں. تو کیا یہ جو آن لائن ٹریڈنگ ہے یہ ایز اے سائڈ بزنس بھی کیا جا سکتا ہے؟ بالکل. زیادہ تر لوگ, بہت کم لوگ ہیں, مثلا اگر آپ سوچیں کہ اگر 100% لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں تو 20% لوگ جو ہیں وہ اس کو فل فلیج کام کر رہے ہیں ایز اے پرائمری فیلڈ مان کے. تو جو 80% جو لوگ ہیں وہ سیکنڈری سورس آف انویسٹمنٹ کے طور پہ سے کام کر رہے ہیں, کیونکہ یہ واحد ایسا بزنس ہے جو کہ آپ اپنے پرائمری کام کے ساتھ ساتھ بھی چلا سکتے ہیں. تو یہ زیادہ تر آپ کے سیکنڈری سورس آف انویسٹمنٹ کے لیے ایک ایسا سورس. ظاہری بات ہے جب خرچے بہت زیادہ ہو گئے, انفلیشن بہت زیادہ ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے, آپ کی ایک کام آپ کو کبھی بھی آپ کے خرچے پورے نہیں کر سکتا. تو آپ کو یہ ٹائم ہوتا ہے, بیسٹ ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ کو سیکنڈری سورس آف انویسٹمنٹ بنانی پڑتی ہے, کہ وہ آپ کی ایک ارننگ بن جاتی ہے کہ جو آپ کو سائڈ پہ بھی بزنس کے طور پہ بھی آپ کو کمائی دے رہی ہوتی ہے. اور ڈیفینیٹلی آن لائن ٹریڈنگ سیکھنا یہ ایک ہنر ہے. ہنر ایک ایسی چیز ہے کہ یہ انسان سے ختم نہیں ہو سکتی. مثلا اگر آپ کو مچھلی پکڑنا آتا ہے تو یہ آپ کو ہنر ہے, سائیکل چلانا آتا ہے تو ہنر ہے. اگر آپ کو سوئمنگ آتی ہے تو یہ جان بچانے والا ہنر ہے کہ اگر آپ کہیں خدا نہ خاصا پانی میں گر گئے تو اگر آپ کو سوئمنگ آتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ کی جان بچ سکتی ہے. تو اگر آپ کو پیسہ کمانے میں دشواری آ رہی ہے آپ کے ایک بزنس سے یا ایک کام سے, تو اگر آپ کا سیکنڈری سورس آپ کو آتا ہے تو آپ کم از کم یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بلینک ہو جائیں گے, دنیا ختم ہو جائے گی. بالکل. چلیں جی, تھینک یو ویری مچ حسن, آپ نے بڑا اچھا ایڈوائس کیا. میں امید کرتا ہوں کہ لوگ اس میسج کو سنیں اور اس سب چیزوں کو سمجھنے کے بعد اس آن لائن ٹریڈنگ میں انویسٹمنٹ کریں, کیونکہ آنے والا دور بھی آن لائن کا ہی ہے. ہم کسی بھی حوالے سے بات کریں. آپ کا بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ ویورز, آپ نے ہمیں دیکھا.